ڈاکٹر علامہ اقبال کی شاعری کا سیاسی، سماجی، معاشی اور تہذیبی پس منظر بیان کیجیے۔ تاریخ کے ان عوامل کی نشاندہی کیجیے جن کے درمیان علامہ اقبال کی شاعری پروان چڑھی۔ تو جواباً عرض ہے، ڈاکٹر علامہ اقبال اپنے عہد کے بڑے نباز تھے۔ وہ مصور فطرت، عظیم مفکر، فلسفی، بہترین مدبر اور اعلیٰ درجے کے دانشور شاعر تھے۔ ان کی شاعری عالمی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کی شاعری سے ان کے علمی تفقہ، دینی تعقل اور وسعت معلومات کا پتہ چلتا ہے۔ ان کی غزلیں، نظمیں اور رباعیات وغیرہ سب کے سب گہرے غور و خوض کے متقاضی ہیں۔ کسی بھی ماہر فن شخصیت کی تشکیل میں اس کے عہد کی سیاسی، سماجی، معاشی، ادبی اور مذہبی ماحول کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ ان حالات سے اس کا سابقہ اور اس کا رد عمل ہی اس کی شخصیت کی مختلف اجزاء کی تعمیر کرتا ہے اور اس کی اہمیت و انفرادیت ظاہر کرتا ہے۔ اقبال کا عہد بھی اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کا جائزہ لیا جائے۔ اقبال سیالکوٹ میں 1877 میں پیدا ہوئے۔ وہ کشمیری نسل کے برہمن خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اپنے خاندان کے اس حقیقت کا اقبال کو ہمیشہ ادراک رہا اور اپنے ہی کلیات میں لکھتے ہیں، میں اصل میں سو مناتی، آبا میرے لاتی مناتی۔ ان کا بچپن ایسے ماحول میں گزرا جہاں انگریزی سیاست، انگریز معاشرت، انگریزی تعلیم اور انگریزی تہذیب کا دور دارہ تھا۔ سیالکوٹ اس زمانے میں علم و ادب کا اہم مرکز تھا، جہاں کئی مشہور عالم و فاضل شخصیتیں ہوا کرتی تھیں۔ ان میں سب سے مشہور شخصیت مولانا سید میر حسن کی تھی، جو اپنے عہد کے بہترین اساتذہ میں شمار کیے جاتے تھے۔ علامہ اقبال کے والد شیخ نور محمد نے اپنے بیٹے کو انہی کے سپرد کر دیا۔ استاد اور شاگرد کا یہ تعلق ساری عمر قائم رہا۔ 1895 میں اقبال نے لاہور سے BA کا امتحان امتیازی نمبرات سے پاس کیا۔ 1899 میں لاہور کالج سے فلسفہ MA کیا اور اسی اورینٹل کالج لاہور میں عربی کے استاد مقرر ہوئے۔ 1899 میں گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفہ کے اسسٹنٹ پروفیسر مقرر ہوئے۔ 1905 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان گئے۔ 1907 میں انہوں نے جرمنی کی میونخ یونیورسٹی میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ پھر لندن سے بیرسٹری کے امتحان پاس کیا۔ 1908 میں لاہور واپس ہوئے، وکالت کا پیشہ اختیار کیا اور ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ کالج لاہور میں طلباء کو فلسفے کی تعلیم بھی دیتے رہے۔ ان دنوں سیاست پر یا تو انگریزی حاوی تھی یا ان کی خوش آمدی زمیندار انگریز 17ویں صدی میں ہندوستان آئے تھے۔ انہوں نے مغل شہزادہ سلیم یعنی جہانگیر سے تجارت کرنے کی اجازت طلب کی تھی، لیکن یہاں کے راجاؤں کے اندرونی خلفشار کا فائدہ اٹھا کر یہاں کے حاکم بن بیٹھے۔ سن 1857 میں انگریزوں کو ملک سے باہر نکالنے کی آخری مسلح جدوجہد کی اور ناکام رہے۔ انگریز مسلح جدوجہد کا ذمہ دار اور امیر مسلمانوں کو سمجھتے ہیں۔ جنگ میں فاتح ہونے کے بعد ان کا ظلم و ستم کا نشانہ بھی سب سے زیادہ مسلم ہی بنے۔ بے شمار گھر اور بستیاں نیست و نابود کر دی گئی۔ لاکھوں علماء، ادیب، محقق، صحافی، شاعر اور دوسرے نامور افراد موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ تقریباً 50 سال ان کا ظلم کا کوڑا ہر ہندوستانی بالخصوص مسلمانوں پر لہراتا رہا۔ سر سید احمد خان سے لے کر سنتو و نوبہ اور بال گنگاہدر تلک بے شمار مجاہدین آزادی ظلم کی اس چکی کے مخالف کرتے رہے۔
इकबाल ने जिस वक्त शऊर की आंखें खोली, यानी 20वीं सदी की शुरुआत में, उस वक्त तक अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तानी जंग आज़ादी फिर से शुरू हो चुकी थी। हालांकि उस वक्त तक हिंदुस्तानी मुनज़्ज़म न थे और तहरीक आज़ादी के परोबाल अभी निकलना शुरू हुए थे। 1901 ईस्वी में इकबाल की पहली नज्म चांद छप चुकी थी और वो मेआरी अदबी रिसाला महजन में अक्सर नज़में लिखने लगे थे। 1908 में अपने क़याम यूरोप के दौरान उन्होंने तवील सियासी सफ़र भी किए। जर्मनी, फ्रांस और स्पेनिया के बाद वो सिसिली से भी गुजरे तो अश्क हसरत यूं उनकी आंखों से टपके। रो ले अब दिल खोल कर ए दीदाए खून आबदार, रो ले अब दिल खोल कर ए दीदाए खून आबदार, वो नजर आता है तहजीब हिजाजी का मजार। 1910 ईस्वी में बलकान व तराबलिस की जंगों ने इकबाल पर गहरा असर डाला। यूरोप की दावा तहजीब व तालीम को इस जंग ने धोया। इस जंग ने उनके अंदर मगरबी सियासत और तालीम, तहजीब और साम्राज्य से सख्त नफरत पैदा कर दी। इसी रंजो अलम ने उनसे वो पुरजोश नज़में तख्लीक कराई जिनमें मुसलमानों के गम में गर्म आंसू और मगरब के खिलाफ तीर नश्तर मौजूद थे। इन नज़मों में बिलाद इस्लामिया, वतनियत, हिलाल ईद, मुस्लिम, फातिमा बिनते अब्दुल्ला, सिद्दीक, बिलाल, तहजीब, हाजिर वगैरह काबिल जिक्र हैं। इसके बाद 1914 में यूरोप के जंग अजीम शुरू हो गई। इस दौरान एक बार फिर आलम इस्लाम खाक व खून के समंदर में गर्क हो गया। इसी हादसे ने उन्हें दर्दमंद शायर, मुजाहिद, दाई, फलसफी, कलीम और दीदा-ओ-दर मुबस्सर बना दिया जो हालात मुस्तकबिल का अंदाजा लगा लेता है और हकायक और तारीख को नज्म कर लिबास पहनाता है। इस दौरान उनकी शोला नवाई, जोश व खरोश और तबीयत में मिलान अपने उरूज पर नजर आता है। अब तक हिंदुस्तान में तहरीक खिलाफत शुरू हो चुकी थी। मौलाना मोहम्मद जौहर और मौलाना शौकत अली का शोला बयानी ने अंग्रेजों के खिलाफ जद्दोजहद को एक प्लेटफार्म पर लाना शुरू कर दिया था। मौलाना आज़ाद सुबहानी और मौलाना हफ्जुर रहमान सेवहारी के मशवरे से मोहनदास करमचंद गांधी ने सरगर्म सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। 1930 ईस्वी में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग का अजीम शान इजलास मुनक्किद हुआ जिसके सदारत अल्लामा इकबाल ने फरमाई। अपने खुतबा सदारत में उन्होंने ऐसे सूबे की वकालत की जिसकी दाखिली व बैरूनी इंतजामिया और पॉलिसी सिर्फ मुसलमानों के हाथ में हो। बाद में इसको नजरिया पाकिस्तान भी करार दिया जाने लगा। हालांकि इकबाल ने कई बार इस नजरिए की तरदीद की। वो पंजाब सूबे की मजलिस कानून साज के मेंबर भी मुंतखब हुए। 1930 से 1931 की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में मुसलमानों की नुमाइंदगी करने के लिए लंदन जाना पड़ा। इस मौके पर फ्रांस, स्पेन और इटली की हुकूमतों ने उन्हें अपने मुल्कों के दौरों की दावत दी। उन्होंने इन मुल्कों के दौर किए और वहाँ इस्लामी तहजीब व सकाफत पर लेक्चर्स भी दिए, लेकिन हुकूमत फ्रांस के दावत को उन्होंने ये कहकर ठुकरा दिया कि ये तो दमिश्क की तबाही की निहायत हकीर कीमत है। इस अहद की सियासी समाजी सूरत हाल का मुख्तसर नक्शा प्रोफेसर एहतशाम हुसैन ने खींचा है। वो कहते हैं कि इकबाल के दूर तक हिंदुस्तानी सियासत, मईशत और तहजीबी जिंदगी बंधे हुए पानी की तरह साकिन हो रही थी। यहाँ तक कि वो अखलाकी, समाजी और इल्मी कदरें भी बेफैज हो गई थी जो कुछ दिन पहले सुकून बख्शा करती थी। हिंदुस्तानियों के बड़े आबादी ऐसी थी जो अपने कदीम तहजीब को फख्र की निगाह से देखती थी। उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं था कि उनका सियासी इन्हतात इस तहजीब ही को खात्मे की तरफ लिए जा रहा है जो उन्हें अजीज है।
हुकूमत की कमजोरी के साथ तालीम और तहजीबी पस्तहाली भी पैदा हो गई थी, जिसके नतीजे में नाउमीदी ने उन्हें घेर लिया था। उनमें कुछ नया करने या नया सोचने की सलाहियत मफकूद हो गई थी। 1885 में नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ और नए मसाइल पैदा हुए। अब उनके लिए जरूरी हो गया कि हिंदुस्तानियों की हुब्बुल वतनी के जज्बे और कौमी परस्ती के जोश को रोका जाए। इसलिए उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे से अलग रखने की कोशिश की। दोनों कौमों में उन्हें ऐसे अनासर मिल गए जो मजहब की बुनियाद पर अलहदगी के जज्बे को हवा देते थे। अंग्रेज उसके दाग बैल पहले ही डाल चुके थे। 1857 ईस्वी की बगावत के बाद जब हुकूमत बराह रास्त मुल्क व विक्टोरिया के हाथों में पहुंच गई थी, सबके हुकूक की नगहदाश्त की कवानीन बनाए गए थे। बज़ाहिर के बड़ा तरक्की पसंदाना इक़दाम था, लेकिन इसने मजहब के नाम पर अलग अलग मुनज़्ज़म होने का मौका फराहम करके रजअत पसंदी का दरवाजा खोल दिया। दोनों फिरकों के बड़े बड़े रहनुमा और अदीब इसका शिकार हो गए। इस दौर में मुसलमानों की रहनुमाई का फराइज मशहूर मुफक्किर सैयद जमालुद्दीन अफगानी और मौलाना मोहम्मद महमूद हसन देवबंदी अंजाम दे रहे थे। उन्होंने तुर्की की खिलाफत उस्मानिया की बका के लिए खास जद्दोजहद की मगर नाकाम रहे। 1911 में इटली ने तराबलस पर चढ़ाई कर दी। इसके बाद रूस के जार की फौजों ने मशहद पर गोलाबारी की। उससे कबल महदी सूडानी की तहरीक आज़ादी को कुचलकर ब्रिटानिया ने मिस्र में अपना इक़्तिदार मजबूत कर लिया था, जबकि रूस और ब्रिटानिया मिलकर ईरान के हिस्से बिखेरने के लिए पर आमादा थे। तुर्की को मर्द बीमार करार देकर उसका ऑपरेशन किया जा चुका था और उसे रूस, इंग्लैंड और फ्रांस हजम करने में सरगर्म था। हिंदुस्तान में मुस्लिम रहनुमाओं मौलाना अबुल कलाम आजाद, जफर अली खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर वगैरह को इसका एहसास हो चुका था। जमींदार, अल हिलाल और कॉमरेड वगैरह ने इस जमाने में इन रहनुमाओं ने अंग्रेज सियासत के खिलाफ 16 बार मज़ामीन लिखकर आग लगा दी थी। इस दौरान इकबाल की नज़में मिल्ली जोश और इस्लामी उखुवत पैदा करने की कोशिश का एक हिस्सा थी। मिसाल के तौर पर बलाद इस्लामिया, मुसाफिर, खज़े राह और शहर आशोब इस्लाम के नाम से लिए जा सकते हैं। शहर आशोब का ये शेर इस सियासी सूरत हाल की सही इक्कासी करता है। मराकश जा चुका फारस गया, अब देखना ये है कि जीता है ये तुर्की का मरीज़े सख्त जा कब तक। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने फतह हासिल करने के बाद खिलाफत इस्लामिया को खत्म करके तुर्की में जमहूरी हुकूमत कायम कर दी। इससे हिंदुस्तान में सरगर्म तहरीक खिलाफत ने दम तोड़ दिया, लेकिन इससे ये फायदा जरूर हुआ कि हिंदुस्तान में जंग आज़ादी की जद्दोजहद में तेजी आ गई। 1927 में हमारी पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में भी इनकलाब बर्पा हुआ। उसका असर हिंदुस्तानी मुसलमानों पर भी हुआ। अंग्रेजी तालीम याफ्ता शाह अमानुल्लाह खां की जदीद मगरबी असलाहात की कदीम तहजीब व इस्लाम की दिलदादा अफगानी मुसलमान बर्दाश्त न कर सके और बगावत कर दी। बचा सक्का ने बगावत की क़यादत की और अफगानिस्तान में सकाफती सिक्का शाही हुकूमत कायम कर दी, लेकिन यह हुकूमत ज्यादा न चल सकी और जनरल नादिर शाह गाजी ने इसको उखाड़ फेंका। वहां इस्लामी जमहूरी हुकूमत कायम हो गई। जंग अजीम अव्वल 1914 से लेकर 1917 के बाद ही हिंदुस्तान में जंग आज़ादी ने जोर पकड़ लिया था। अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को जंग अजीम में
شرکت پر آمادہ کرنے کے لیے جو وعدہ کیے تھے وہ پورے نہیں کیے۔ اس سے ہندوستان میں سخت بے چینی پھیل رہی تھی۔ ہندو مسلم اتحاد کو توڑنے کے لیے انگریزوں نے لگاتار اقدامات کیے۔ سائمن کمیشن کی آمد اور نہرو رپورٹ نے ہندو مسلم خرچ کے مزید گہرا کر دیا۔ ہندوستان کے مستقبل کی فیصلے کے لیے 1920 میں گول میز کانفرنس منعقد کی گئی۔ 1930 کی دوسری گول میز کانفرنس میں مسلم وفد کی نمائندگی کرنے کے لیے اقبال نے لندن کا سفر کیا اور اس کے بعد یورپ کی بھی سیاحت کی۔ اٹلی کے حکمران مسولینی نے بھی اقبال کو اٹلی آنے کی دعوت دی۔ اقبال مسولینی کی جزیات اور شجاعت سے بھی متاثر تھے۔ مسلم لیگ اور کانگریس دونوں ہندوستان میں مسلمانوں کے جدوجہد آزادی کو آگے بڑھا رہی تھی۔ مسلم لیگ میں اختلافات رونما ہونے کے بعد سر آغا خان نے ایک نئی سیاسی پارٹی آل انڈیا مسلم کانفرنس قائم کی۔ چند سال تک مسلم سیاست انہی کے گرد و سمٹ کر رہی مگر بعد میں حالات نے مسلم لیگ کو پھر مرکزیت کا حاصل دے دیا اور محمد علی جناح مسلمانوں کے علیحدگی پسند لیڈر چنے گئے۔ تحریک خاکسار، آل انڈیا مومن کانفرنس، جمعیت العلماء ہند وغیرہ کے جدوجہد سے بالآخر ہندوستان کی آزادی کی راہ ہموار کر دی۔ لیکن آزادی کا سورج دیکھنے سے پہلے ہی 21 اپریل 1938 میں علامہ اقبال اس دار فانی کو چھوڑ کر دارالبقا کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ تھے وہ حالات جن میں سرگرم ہو کر علامہ اقبال کی شخصیت پروان چڑھی۔ ان کی فکری پرواز میں ان حالات کا زبردست ہاتھ تھا۔ 20ویں صدی کی ابتدا 30 سال نے ہندوستان کی سیاسی، سماجی، معاشی، ادبی، علمی منظرنامے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کردار میں علامہ اقبال کی اہمیت بھی کم نہیں ہے۔ علامہ اقبال کی نظر میں وطن کی اہمیت کیا ہے، ان کی نظموں کے حوالے سے تحریر کیجیے، یا پھر علامہ اقبال کی وطنی و قومی شاعری پر روشنی ڈالیے۔ تو جواباً عرض ہے، علامہ اقبال کی شاعری کی مختلف جہتیں ہیں۔ ایک طرف وہ گہری سنجیدہ شاعری کرتے ہیں تو کہیں فلسفے کے ماہر عالم کی طرح قیل و قال کرتے نظر آتے ہیں، اور ایک طرف وہ زبردست خطیب نظر آتے ہیں تو کہیں ایک محب وطن شہری کی حیثیت سے وطن کی محبت کے نغمے گاتے سناتے ہیں۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ اقبال وطن دوست ہیں مگر وطن پرست نہیں۔ وہ بیشتر نظموں میں اس بات پر بحث کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ وطن کیا ہے، حب وطن کیا ہے، وطن سے محبت کا تقاضا کیا ہے۔ حب وطن یا قوم و حکمت یا ملت کی شاعری کا آغاز اقبال کی ابتدائی شاعری سے ہی ہو گیا تھا۔ ان کی ابتدائی شاعری ہمالہ، نیا شوالا وغیرہ اس بات پر بخوبی روشنی ڈالتی ہے۔ ابتدا میں اقبال پر محدود وطنیت کا بھوت حاوی تھا، لیکن جیسے جیسے ان کے فکر اور فن میں بالیدگی آتی رہی، ان کے نظریہ وطن زیادہ واضح ہوتا گیا۔ وہ اسلام کے نظریہ وطن کو خاص اہمیت دیتے تھے، جس کے مطابق صرف اپنی زمینی وطن، زبان، رنگ، نسل اور تہذیب کو برتر اور باقی کو کمتر ختم کر دینے کی قابل سمجھنا خلاف اسلام یا خلاف انسانیت ہے۔ وہ پوری دنیا کو اپنا وطن سمجھتے تھے۔ پاک ہے خاک وطن سے سر داماں تیرا، پاک ہے خاک وطن سے سر داماں تیرا، تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنعاں تیرا،
تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنعاں تیرا۔ اقبال نے ایسی قومیت کو جو انسان اور انسان میں فرق کرے اور ایسی وطنیت جو مخلوق خدا کو جغرافیائی حدود کے تحت تقسیم کر کے ایک کو دوسرے کے خلاف نبرد آزمائی کے لیے اکسائے، سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ ان کی تنگ نظری اور کوتاہ ذہنی نہیں بلکہ دور بینی اور روشن دماغی ہے۔ انہوں نے مغرب کی مادی تہذیب کی قلعی کھولنے کے باوجود یورپ کے صالح عناصر کی جا بجا پذیرائی بھی کی۔ 1905 تک تو اقبال کی شاعری میں وطن اور اہل وطن کی حالات ذات پر تشویش، ہندو مسلم اتحاد اور عظمت ہندوستان جیسے موضوعات کا فراوانی ہی ہے، لیکن یہ نظمیں جن حالات اور جس ماحول میں لکھی گئی تھی انہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ 1905 سے لے کر 1908 تک علامہ اقبال کا قیام یورپ میں رہا۔ 1914 کی پہلی جنگ عظیم کو شروع ہونے میں ابھی 5 برس باقی تھے۔ اس زمانے میں جرمنی اپنی تاریخ کی نازک ترین دور سے گزر رہا تھا۔ وہاں قوم پرستی اور حب الوطنی کا ایک مخصوص رجحان نشوونما پا رہا تھا۔ وہ رجحان تھا جنگوئزم یا جارحانہ حب الوطنی، قوم پرستی۔ جرمنی کی سیاست داں اس زمانے میں دن رات اپنے عوام کو بتا رہے تھے کہ جرمن قوم دنیا کی افضل ترین قوم ہے اور اسی وجہ سے اسے ساری دنیا پر حکومت کرنے کا حق حاصل ہے۔ علامہ اقبال اسی زمانے میں جرمنی میں مقیم تھے۔ انہوں نے حالات سے متاثر ہو کر انہوں نے ترانہ ملی لکھا: چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم وطن ہیں، سارا جہاں ہمارا۔ اس نظم میں جرمن سیاست دانوں کے ان جذباتی نعروں کا رد عمل دکھایا جا سکتا ہے جو جارحانہ حب الوطنی اور قوم پرستی کے رجحان کو بڑھاوا دے رہے تھے۔ اقبال نے اپنی نظم وطنیت میں اسی وطنیت کے خلاف آواز اٹھائی اور کہا: اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور، اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے، جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے۔ اس قسم کی تاثراتی نظمیں جس ماحول اور جن حالات میں لکھی گئی تھی انہیں ان سے الگ کر کے دیکھنا غلط ہوگا۔ جبرائیل کی غزلوں اور نظموں میں مغربی تہذیبی کے کھوکھلے پن کی نشاندہی ہے۔ شہنشاہیت بعض جبریل کی غزلوں اور نظموں میں مغربی تہذیب کے کھوکھلے پن کی نشاندہی، شہنشاہیت و ملوکیت کی مذمت، حرکت و عمل کی تعلیم، نظریہ عشق و خرد، فلسفہ خودی کی وضاحت اور دیگر حیات بخش خیالات کے ساتھ ساتھ جذبہ حیرت، غربا کی حمایت اور انسانی عظمت کے حامل اشعار اقبال کے آفاقی ذہن کا ثبوت ہیں۔ بانگ درا کے پہلے دور میں ہمالا، صدائے درد، آفتاب، سید کی لوح تربت، زہد اور رندی، تصویر درد، صبح کا ستارہ، ہندوستانی بچوں کا قومی گیت، نیا شوالا، کنارے راوی۔ دوسرے دور میں سوامی رام
तीरथ और तीसरे दौर में बज़्म अंजुम, राम और नानक जैसी नज़में इस ज़मन में खुसूसियत से काबिल ज़िक्र है, जैसे है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इसको इमाम हिंद। पत्थर को है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाजा, अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद। पत्थर की मूर्तों में समझता है तू खुदा है, पत्थर की मूर्तों में समझता है तू खुदा है, खाकोए वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। सच कह दूं ए ब्राह्मण गर तू बुरा ना माने, तेरे सनम कदे के बुत हो गए पुराने। इकबाल की वतनी शायरी की सबसे नुमाइंदा मिसाल उनकी नज्म सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा है, जिसके तमाम अशआर हुब्बे वतन के जज्बात खून में गर्मी पैदा कर देते हैं। इकबाल का ख्याल है कि जज्बा हुब्बे वतन से महरूमी और इंसाफ की सबसे बड़ी महरूमी है, इसलिए कि इंसान तो इंसान, जानवर और चरिंद परिंद तक हुब्बुल वतन के जज्बे से सरशार होते हैं। वो वतनी मोहब्बत और वतन परस्ती दोनों को अलग अलग खानों में रखते हैं। वो नस्ली इम्तियाज और वतन परस्ती की बदतरीन लानत समझते थे। वो एक आलमगीर इस्लामी उखुवत का ख्वाब देखते थे। यूरोप के क़याम से पहले तक उनकी शायरी वतन की मोहब्बत तक महदूद थी, बाद में उससे दस्तबरदार हो गए। उन्होंने शायरी को ज्यादा बड़े, ज्यादा वसी और ज्यादा गहरे मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और ये मकसद है पैगाम्बरी। चुनाचे जब वो यूरोप से वापस आए तो उनके लिए बदल चुकी थी, उनकी लय बदल चुकी थी। मैं जुल्मत शब में लेके निकलूंगा अपने दरमांदा कारवां को, मैं जुल्मते शब में लेके निकलूंगा अपने दरमांदा कारवां को। शरर फशा हो गई आह मेरी नफ्स, मेरा शोला बार होगा। निकल के सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, निकल के सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था। सुना है ये कुदसियों से मैंने वो शेर फिर होशियार होगा, सुना है ये कुदसियों से मैंने वो शेर फिर होशियार होगा। इकबाल के दिल में वतन के लिए क्या जज्बात थे, इसका मुजाहिरा हमें उनकी नज्म तस्वीर दर्द में भी मिलता है। इस नज्म में इकबाल ने वतन परस्ती के अंजाम को दर्दनाक मंजर खींचा था। वतन नस्ल, जुबान और रंग पर फख्र और घमंड जब बढ़कर फिरका परस्ती में तब्दील होता है तो मुहिब्बुल वतन इकबाल का दिल तड़प उठता है और वो पुरसोज आवाज में बेदार करने की कोशिश करते हैं। वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। इसी के साथ ये भी नसीहत करते हैं कि शजर है फिरका आराई, तासुब है समर उसका। शजर है फिरका आराई, तासुब है समर उसका। ये वो फल है कि जन्नत में निकलवाता है आदम को, ये वो फल है कि जन्नत से निकलवाता है आदम को। शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है। धरती के पास बासियों की मिलती प्रीत में है, धरती के बासियों की मुक्ति प्रीत में है। उनके और भी ऐसे अशआर उनके कलाम में जा बजा मौजूद है, जिनमें उन्होंने हिंदुस्तान से मोहब्बत और वतन की अजमत के गीत गाए हैं।
ڈاکٹر علامہ اقبال کے فلسفہ خودی کی تنقیدی جائزہ لیجیے۔ کلام اقبال میں اسرار خودی کا جائزہ لیجیے اور اس کی خصوصیات پر روشنی ڈالیے، یا پھر اقبال کے فلسفہ خودی اور بے خودی پر جامع مضمون لکھیے۔ جواباً عرض ہے، علامہ اقبال کا شمار اردو شاعری کے ان معماروں میں ہوتا ہے جنہوں نے اردو شاعری کو فکر اور فلسفہ اور گہرائی سے نوازا۔ علامہ نیاز فتح پوری نے اپنے مضمون اقبال کا فلسفہ خودی فکر و فن علی گڑھ میں صحیح لکھا ہے کہ ہمارے شاعروں میں شاید ہی کوئی شاعر ایسا ہو جس کی شاعری کے مدارج و منازل اور خیال کے موڑ اس قدر واضح اور نمایاں ہوں جتنے اقبال کے یہاں نظر آتے ہیں۔ فلسفہ خودی بھی ان کی شاعرانہ حیات کا ایسا ہی ایک اہم موڑ ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری کا ابتدائی دور وہ تھا جب انہوں نے اپنے استاد مرزا داغ دہلوی کی اتباع میں روایتی قسم کی غزل گوئی شروع کی، لیکن اسے حال ہی کی دعاؤں کا اثر کہیے یا ماحول کا تقاضا، دنیا کی سیاسی حالات کے مطالعہ کا نتیجہ قرار دیجیے یا فطرت کا فیضان، بہرحال اقبال اس منزل سے جلد گزر گئے اور اپنا راستہ الگ نکال لیا۔ پہلے وہ وہی کہتے تھے جو دوسروں سے سنتے تھے، اور اب وہ کہنے لگے جسے وہ خود محسوس کرتے تھے، یعنی ان کی شاعری کا روایتی دور درائتی دور میں تبدیل ہو گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب وہ اپنی قومی نظموں میں انجمن حمایت اسلام لاہور میں نئی زندگی پیدا کر رہے تھے، اور رسالہ مخزن میں ان کی منظومات نے چار چاند لگا دیے تھے۔ اقبال کی یہ وہ پہلی شناخت تھی جس میں سب سے پہلے اقبال کو ایک سنجیدہ مفکر شاعر کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس دور میں اقبال نے دو قسم کی نظمیں لکھی، ایک وہ جس سے ان کا ایک بلند نظر مسلح اور وسیع مصرف انسان ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ اس قسم کی نظموں میں ہمالا، آفتاب، گایتری منتر کا ترجمہ، ترانہ ہندی، نیا شیوالا، سوامی رام تیرتھ، نانک اور رام وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ دوسری قسم میں ان کے بعض منظر یہ نظمیں ہیں، مثلاً ماہ نو، ستارہ، لالا صحرا، کنارہ راوی وغیرہ، اور بعض وہ ہیں جو تو موضوع غزل ہی کے مخصوص عنوانات پر، محبت، فراق، تنہائی، وصال وغیرہ، لیکن ان سب میں تغزل سے زیادہ تفکر، آرٹ سے زیادہ آفاقی محبت کا وجود پایا جاتا ہے، اور ٹیکنیک بھی بہت کچھ بدلی ہوئی ہوتی ہے۔ خودی کی تعریف کرتے ہوئے اقبال نے اسرار خودی کے دیباچے میں لکھا ہے، لفظ خودی کے متعلق ناظرین کو آگاہ کر دینا ضروری ہے کہ یہ لفظ اس نظم میں بامعنی غرور استعمال نہیں کیا گیا ہے جیسا کہ عام طور پر اردو میں مستعمل ہوتا ہے۔ اس کا مفہوم یعنی خودی کا مفہوم محض احساس نفس یا تعین ذات ہے۔ خودی پر اقبال کی اسرار کی شدت یہاں تک ہے کہ ان کے نزدیک اللہ کا انکار کرنے والا کافر ہے تو خودی کا انکار کرنے والا کافر سے بھی بڑھ کر منکر حق نزد ملا کافر است، منکر حق نزد ملا کافر است، منکر خود نزد مومن کافر ترست، منکر خود نزد مومن کافر ترست۔ اقبال کی خودی پر بحث کرتے ہوئے علامہ میکش اکبر آبادی نے نقد اقبال میں لکھا ہے کہ علامہ اقبال کے فلسفہ خودی و شعروں کا موضوع انسان کی انفرادیت ہی ہے۔ ان کے خیال میں حیات کا اعلیٰ ترین مظہر انسان کی ذات یا خودی ہے۔ ان کے تمام فلسفیانہ نظریات کا مرکز یہی نقطہ ہے۔ اقبال کی خودی تاریخ کے ہر دور میں توسیع پذیر رہی ہے۔ یہ فلسفہ حضرت ابوبکر صدیق اور دوسرے صحابی رسول حضرت عمر فاروق اعظم کے درمیان کا کار خیر میں کمپٹیشن کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ جب اقبال حضرت ابوبکر صدیق پر نظم لکھتے ہیں تو حضرت عمر اور ان کے درمیان ایک دوسرے پر برتری لے جانے کے جوش
نیک کامی کا طرف یوں اشارہ کرتے ہیں، ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو اللہ کی راہ میں مال و دولت صرف کرنے کی دعوت دی۔ حضرت عمر بہت ہی خوش ہوئے، کیونکہ اس روز ان کے پاس کئی ہزار درہم تھے۔ انہوں نے سوچا کہ آج تو ابو بکر پر ضرور سبقت یا برتری پاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوشی دیکھ کر پوچھا، اے عمر، تم نے اپنے عیال کی خاطر بھی کچھ چھوڑا ہے یا نہیں؟ کیونکہ مسلمان کو خویش و اقارب کا حق گزار ہونا چاہیے۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ فرزند و زن کا حق نصف مال چھوڑ کر باقی جو کچھ ہے وہ ملت اسلامیہ پر قربان کرنے کے لیے لایا ہوں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر تشریف لاتے ہیں اور جو کچھ بھی ان کے پاس تھا وہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت اسلامیہ کی خاطر نظر کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی دریافت کرتے ہیں کہ کچھ اپنے عیال کی خاطر بھی چھوڑ آئے ہو؟ ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں، اے تجھ سے دیدہ ماہ و انجم فروغ گیر، اے تجھ سے دیدہ ماہ و انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تقوین روزگار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اس کے باوجود ابو بکر یا عمر یا بلال حبشی کو نہ فقر و غرور ہے نہ احساس برتری ہے۔ احساس برتری کے خاتمے اور احساس ذات کے عرفان کا نام ہی اقبال کے نزدیک احساس خودی یا اسرار خودی ہے۔ اقبال کا یہ شعر، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اسی نظریہ سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک خدا کی خلاقی خود انسان کی تخلیق زندگی کا نام ہے، اور اسی حقیقت کو قرآن پاک میں اس طرح ظاہر کیا گیا ہے۔ اقبال کے یہاں خودی اور عشق میں کوئی فرق نہ تھا، لیکن یہ عشق متعارف قسم کا عشق نہیں، اس سے مراد خود اپنی ذات اور اپنے میلان ارتقاء کا عشق تھا۔ ہست معشوق نحل اندر دلت، چشم اگر داری بیان نمبا امت، عاشقان او ذا خواہ خوفتر، خوشتر و زیبا تر محبوب تر۔ احساس خودی اور ارتقاء خودی کے باب میں اقبال نے کسی ایسے جذبہ انانیت کی تبلیغ نہیں کی جو اپنے سوا ساری دنیا کو حرف غلط سمجھتا ہے، بلکہ انہوں نے ان تمام ہستیوں سے محبت کرنا سکھایا جو جذبہ خودی سے پیدا ہونے والے امکانات اور ارتقاء کے بروئے کار لائے تھے۔ علامہ اقبال نے خودی کی وضاحت میں ساقی نامہ کے آخری دو بند لکھے ہیں، ان کے چند اشعار بطور نمونہ درج ذیل ہیں۔ خودی کیا ہے؟ راز درون حیات، خودی کیا ہے؟ بیداری کائنات، ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے، سفر اس کا انجام و آغاز ہے، یہی اس کی تقویم کا راز ہے، ازل سے ہے یہ کش بکش میں اسیر، ہوئی ناک آدم میں صورت پذیر۔ خودی کا نشے من تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے۔ خودی کی نگہبانی اور کامرانی کے لیے اقبال عقل حلال اور صدق مقال کو لازمی قرار دیتے ہیں، تاکہ حیدری زبانی اور عشق رحمت للعالمین کے ثمرات حاصل ہو سکے۔ محمود کی چاکری اور ایازی نہ کرنے
اور اپنی حفظ خودی کی قیمت سمجھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ خودی کی مثال حضرت علی سے دیتے ہیں، جن کی عظمت اور قوت حیدری اور جن کے کمال فقر اور مستی اور جن کے متوازن جلال و جمال کی ہستی افواہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ تھی۔ ملاحظہ فرمائیں، خودی کے نگہباں کو ہے زہر ناب، وہ نہ جس سے جاتی رہے اس کی آب، خرد خال محمود سے درگزر، خودی پر نگاہ رکھ ایازی نہ کر، وہی سجدہ ہے لائق احترام کی ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پر حرام۔ یہ عالم، یہ بت، یہ کھانا چشم و گوش، جہاں زندگی ہے فقط خوردنوش، خودی کی ہے یہ منزل اولی، مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں، بڑے جا یہ کوہ گرا توڑ کر، طلسم زماں و مکاں توڑ کر، خودی شیر مولا جہاں اس کا سید، زمیں اس کی سید، آسماں اس کا سید۔ اقبال مشرقی اور مغربی علوم پر گہری نظر رکھتے تھے۔ ان کے مطالعے کے وسعت اور گہرائی کا اردو ادب میں کوئی ثانی نہیں۔ پھر وہ اپنی متاع فقیر کو اپنے قافلے میں لٹا کر ٹھکانے لگانا چاہتے ہیں۔ ان کی شاعری کا ایک مقصد تھا جس نے انہیں ساری عمر سرشار رکھا، زبان کے اقتباس پر اتنی توجہ کی قدرت کلام حاصل ہو جائے، خیالات کی کثرت اور کثرت میں ایک نقطہ نظر کی وحدت، مشرقی ادب کے بلند نمونے کے ساتھ مغربی شعراء خصوصاً گوئٹے سے تعارف، ان سب چیزوں نے مل کر اقبال کے فلسفہ خودی کی تشکیل کی ہے۔ اقبال نے خودی کو بطور فلسفہ پیش نہیں کیا، وہ اسے ایک لائحہ عمل یا بنیاد فکر کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اقبال کے نزدیک خودی کا مطلب ہے احساس خودداری، یعنی اپنے اختیار، اپنی طاقت اور اپنی منزل کا صحیح ادراک۔ اسی خیال کو منصور حلاج کے الفاظ میں انا الحق اور صوفیہ کے اصطلاح میں عرفان نفس اور مولانا ابوالکلام آزاد کے الفاظ میں خود شناسی کہا جا سکتا ہے۔ لندن میں انہوں نے یونانی فلسفہ کا مکمل مطالعہ کیا، حکمہ اسلام کے نظریوں پر پھر سے تنقید اور نظر ڈالی، فلاسفہ جدید کے افکار پر غور کیا، اشراکین و متصوفین کے خیالات پر نظر غیار ڈالی، اور آخر جب وہ یورپ سے واپس آئے تو ایک مخصوص نظریہ حیات، ایک متعین فلسفہ زندگی کا شعور لے کر واپس آئے، جس کو انہوں نے اپنی مشہور کتاب اسرار خودی کے ذریعے سے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اسرار خودی اقبال کی نہایت اہم تصنیف ہے، کیونکہ یہی اصل بنیاد ہے ان تمام نظریوں کی، جو بعد کے پیاس مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ اور ضرب الکلیم وغیرہ متعدد مختلف کتابوں کی صورت میں ظاہر ہوئے، اور جنہوں نے ایک ایک کر کے ان تمام گروہوں کو کھولنا شروع کر دیا تھا، جو نہ صرف ان کے بلکہ دوسرے مفکرین کے ذہنوں میں بھی پڑی ہوئی تھی۔ اپنی مشہور نظم ساقی نامہ میں اقبال کہتے ہیں، یہ موج نفس کیا ہے، تلوار ہے، خودی کیا ہے، تلوار کی دھار ہے، خودی کیا ہے، راز درون حیات، خودی کیا ہے، بیدار یہ کائنات، خودی جلوائے بد مست و خلوت و پسند، سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند۔ مغربی فلسفہ میں اقبال کو برگسا سے زیادہ متاثر کیا۔ برگسا اقبال کا ہم عصر تھا اور دونوں میں مختلف فلسفیانہ مباحث پر گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ اقبال احساس خودی اور حرکت عمل کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے تھے، اور اس باب میں ان کے جذبات کی شدت کا یہ عالم تھا کہ ابلیس اور آدم کی روایت میں انہیں ابلیس کا کریکٹر اس لیے زیادہ پسند آیا کہ اس نے انسان کو مقصد آفرینی کی طرف متوجہ کیا، اور آدم کو زندگی کا یہ راز بتایا کہ دمادم روا ہیں یم زندگی، ہر ایک شے سے پیدا رمے زندگی، گرا گرچہ ہے صحبت آب و گل،
خوشی آئی اس محنت آب گل. 10واں شعر. عمارت کیا سقوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل. عمارت کیا سقوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل. نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلیمانی. نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلیمانی. تشریح. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ حکومت ہی کیا اگر تجھ کو عظیم الشان شاہی شان و شوکت بھی مل جائے تو کیا فائدہ. جب تک کہ تجھ میں حضرت علی اور حضرت سلیمان جیسی دنیا سے بے رغبتی حاصل نہ ہو سب بیکار ہے. کیونکہ جب تک تو ان دونوں صفات سے متصف نہیں بادشاہی تجھے زیب نہیں دیتی اور یہ تیرے یا تیری قوم ملت کے لیے فائدہ مند نہیں. جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوشۂ گندم کو جلا دو. تشریح. علامہ اقبال کا بہت مشہور شعر ہے یہ، جس میں خودداری کے ساتھ ہی محنت کی اہمیت بھی اجاگر کر دی گئی ہے. اقبال کی شاعری کا بڑا حصہ سرمایہ داری کی مذمت اور محنت کش و کسان کی حوصلہ افزائی سے پر ہے. اس شعر میں وہ کہتے ہیں کہ مزدور کھیت میں محنت کر فصل اگاتا ہے اور فصل کا مالک سرمایہ دار بن جاتا ہے. ایسے نظام کے علامہ اقبال مخالف ہیں. اسی لیے علامہ کسان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس کھیت سے کسان کی روٹی نہ ملے یا اتنی فصل نہ ہو کہ اتنی مزدوری نہ کر پائے کہ اسے کھانے کو بھی روٹی نہ ملے، اس کھیت کے گیہوں کی ہر ایک بالی کو جلا دینا چاہیے، کیونکہ ایسے گیہوں کو اگانے سے کیا فائدہ جس سے کسان بھوکا رہے. اقبال کے حالات زندگی کا تفصیلی جائزہ. علامہ اقبال ایک ہمہ جہت شخصیت تھے. وہ صرف ایک شاعر ہی نہیں تھے، وہ فلسفی، ماہر تعلیم، سیاسی مدبر، روشن خیال عالم اور دوربین شخصیت تھے. وہ قدیم و جدید علوم کے وارث اور اسلامی فکر کے ترجمان تھے. نثر اور نظم دونوں میں ان کے قابل قدر کارناموں نے انہیں شاعر مشرق اور حکیم الامت کا خطاب دیا تھا. اقبال کے حالات زندگی کی تفصیلی جائزہ. علامہ اقبال ایک ہمہ جہت شخصیت تھے. وہ صرف ایک شاعر ہی نہیں تھے، وہ فلسفی، ماہر تعلیم، سیاسی مدبر، روشن خیال عالم اور دوربین شخصیت تھے. اقبال ایک ہمہ جہت شخصیت تھے. وہ صرف ایک شاعر ہی نہیں تھے، وہ فلسفی بھی تھے، ماہر تعلیم بھی تھے، سیاسی مدبر، روشن خیال عالم اور دوربین شخصیت تھے. وہ قدیم اور جدید علوم کے وارث اور اسلامی فکر کے ترجمان تھے. نثر اور نظم دونوں میں ان کے قابل قدر کارناموں نے انہیں شاعر مشرق اور حکیم الامت کا خطاب عطا کیا تھا. علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال پنجاب کے مشہور شہر سیالکوٹ، جو اب پاکستان میں ہے، 1877 میں پیدا ہوئے. ان کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا. شیخ نور محمد کے 2 بیٹے تھے، اول عطا محمد اور دوسرے محمد اقبال. نور محمد کے آباء و اجداد کشمیری برہمن تھے. اسلامی مطالعہ نے انہیں برہمن چھوڑ کر اسلام کی جانب مائل کیا تھا. اقبال نے یہ بات ہمیشہ لوگوں کو بتائی کہ ان کے اہل خاندان کسی زمانے میں اسلام سے دور تھے، لیکن اسلام کے مطالعے اور اخلاق سے متاثر ہو کر وہ اسلام کے دائرہ رحمت سے وابستہ ہوئے. وہ کہتے ہیں، میں اصل کا سو مناتی، آبا میرے لاتی مناتی. اس سے اقبال کا مقصد یہ ہوتا تھا
کہ لوگوں کے اندر اصل اسلام کا مطالعہ کا ذوق پیدا ہو۔ اقبال کے بڑے بھائی بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ انجینئر تھے۔ وہ اقبال سے 14 برس بڑے تھے۔ اقبال نے مشن اسکول سیالکوٹ میں پرائمری تعلیم حاصل کی، پھر کالج میں داخل ہوئے۔ ان کے والد نور محمد کے ایک دوست مولوی میر حسن تھے۔ وہ عربی فارسی کے جید استاد اور ادیب تھے۔ ان کے پڑھانے کا انداز بڑا متاثر کن تھا۔ اقبال کی فارسی مہارت اور اسلامیات میں شغف مولانا میر حسن کی تعلیم و تربیت کا ہی نتیجہ ہے۔ انٹر کی تعلیم کے دوران ہی اقبال کی شاعری شروع ہو گئی تھی۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے آپ نے BA کیا، جہاں آپ کی خصوصی موضوعات فلسفہ اور انگریزی و عربی تھے۔ اس زمانے میں آپ پر وطنیت کا غلبہ تھا۔ انگریز حکومت کے جبر و ظلم آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ گورنمنٹ کالج میں آپ کے پروفیسر آرنلڈ سے خصوصی مراسم قائم ہوئے۔ ان کی پہلی نظم چاند 1901 میں مخزن سے چھپی۔ اس کے بعد ان کا ترانہ ملی اور دیگر نظمیں چھپی۔ اس نئی آواز اور نئے انداز سے اہل علم و ادب کا چونکنا لازمی تھا۔ اسی عرصہ میں اقبال نے گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفہ میں MA کر لیا اور یہی ان کی تقرر لیکچرار کے طور پر ہو گیا۔ وہ فلسفہ اور تاریخ و سیاست کے پروفیسر کے طور پر مشہور ہو گئے۔ لیکن اقبال کا تعلیمی مزاج یہی نہیں رکا۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ کرنے کے لیے برطانیہ چلے گئے اور 1905 میں کیمبرج یونیورسٹی میں فلسفہ میں دوبارہ گریجویشن کیا۔ انہوں نے امتیازی پوزیشن کے ساتھ یہ امتحان پاس کیا۔ اسی کے ساتھ انہوں نے جرمنی کی میونخ یونیورسٹی میں PhD کے لیے رجسٹریشن کرایا اور فارسی ادب میں مابعد الطبیعات کی ارتقاء پر ایک مفصل مقالہ تحریر کیا، جس پر میونخ یونیورسٹی نے 1907 میں انہیں PhD کی ڈگری سے نوازا۔ اسی مقالے پر کیمبرج یونیورسٹی نے آپ کو الگ سے ایک سرٹیفکیٹ آف میرٹ بھی عطا کیا۔ وہ میونخ سے واپس لندن آئے اور قانون کی اعلیٰ ترین ڈگری بارئٹ لا حاصل کی۔ اس کے بعد وہ کامرس کالج لندن میں پروفیسر بن گئے۔ دوسری طرف ہندوستانی فضا بار بار انہیں بلا رہی تھی۔ ہندوستان کے سیاسی سماجی حالات بگڑتے جا رہے تھے۔ انہوں نے لندن سے واپسی سے پہلے سوشیولوجی اور سیاست کی بھی تعلیم حاصل کی۔ پروفیسر آرنلڈ، جو گورنمنٹ کالج لاہور میں انہی کے پروفیسر رہ چکے تھے، اب لندن یونیورسٹی میں پروفیسر تھے۔ ان کی عدم موجودگی میں اقبال نے ان کی جگہ 6 ماہ تک عربی کی بھی تعلیم دی۔ پروفیسر تھامس آرنلڈ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی پڑھا چکے تھے۔ وہ گورنمنٹ کالج لاہور آ گئے اور آخر میں لندن یونیورسٹی میں پڑھایا۔ وہ اقبال کی بہت بڑے مداح تھے۔ وہ اقبال کی سنجیدگی، وسعت مطالعہ اور جزیات پر دسترس کے بڑے متعارف تھے۔ ان کے علاوہ ان کی ایک اور استاد پروفیسر سریل بھی اقبال کے علمیت اور فلسفہ میں ان کے مہارت کے زبردست مداح تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ فلسفہ میں اقبال سے زیادہ گہری نظر رکھنے والا طالب علم میری نظر سے آج تک نہیں گزرا۔ یورپ کے سفر کے دوران جب وہ سسلی سے گزرے تو اسلامی تاریخ ان کی نظروں میں گھوم گئی اور اسلامی جلال و جمال کی جگہ حیرتناک خاموشی نے ان کی زبان پر یہ اشعار نکلوائے: رولے اب دل کھول کے اے دیدائے خوں نابدار، رولے اب دل کھول کے اے دیدائے خوں نابدار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار۔
1910 میں طرابلس اور بلقان کی جنگوں نے اقبال پر اپنا شدید اثر ڈالا اور ان کے احساسات کو ایک کاری زخم لگا جس نے مغربی تہذیب اور یورپی استعارے سے شدید نفرت ان کے دل میں پیدا کر دی۔ ان کے رنج و الم نے ان سے وہ پرجوش نظمیں کہلوائیں جو مسلمانوں کے غم میں گرم آنسو اور مغرب کے خلاف تیر نشتر تھی۔ بغاوت انقلاب بغاوت انقلاب کی یہ روح ان کی اس زمانے کی تمام ہی نظموں میں جاری و ساری ہے۔ مثال کے طور پر بلاد اسلامیہ، وطنیت، ہلال عید، مسلم، فاطمہ بنت عبداللہ جو جہاد طرابلس اور محاصرہ ادرنا میں شہید ہوئی، صدیق، بلال، تہذیب، حاضر، دین اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ نظموں میں انہوں نے مسلمانوں کے ان قائدین اور لیڈران کے رویے پر افسوس ظاہر کیا جو اسلامی قیادت کے دعوے دار ہیں مگر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں کوئی قلبی اور روحانی رابطہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ان تمام لیڈروں سے اپنی دوری کا اظہار کرتا ہوں جو یورپ کے لیے شدر حال بد دعائیں تو کرتے ہیں لیکن وہ انہی سے آشنائی بھی پیدا کرتے ہیں۔ کل ایک شوریدہ خواب گاہ نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا کہ مصر و ہندوستان کے مسلم بنائے ملت مٹا رہے ہیں، یہ زائرین حرم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نا آشنا رہے ہیں۔ اس دور میں ان کے اردو مجموعوں کے علاوہ فارسی میں اسرار خودی و رموز بے خودی، پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ، پس چا باید کرد، مسافر شائع ہوئی۔ مدارس لیکچرز تشکیل جدید حیات الاسلامیہ اور کیمبرج کے لیکچرز اس کے بعد شائع ہوئے جن پر اہل ادب اور ارباب مذہب و فلسفہ نے یکساں طور پر توجہ کی اور ہاتھوں ہاتھ لیا اور متعدد زبانوں میں ان کا ترجمہ ہوا۔ نکلسن نے اسرار و رموز کا انگریزی ترجمہ کیا اور جرمنی و اطالیہ میں ان کے شعر و پیام پر غور و فکر کے لیے ان کے نام سے اکیڈمیاں قائم ہوئیں۔ 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کے اجلاس کے خطبہ صدارت میں انہوں نے پہلی بار پاکستان کا نظریہ پیش کیا اور پنجاب کے مجلس قانون ساز کے ممبر منتخب ہوئے اور 1930 اور 1931 کی گول میز کانفرنس میں مسلمانوں کی نمائندگی کی۔ لندن میں انہوں نے فرانس، اسپین اور اٹلی کی حکومتوں نے ان کو ملک کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔ آپ اس دعوت پر اسپین اور اٹلی گئے اور میڈیٹر میں اسلامی آرٹ پر لیکچرز دیے۔ مسلمانوں کے صدیوں کے جلا وطنی کے بعد مسجد قرطبہ میں پہلی بار نماز پڑھی اور عربوں کی 800 سالہ حکومت اور ان کی اقبال رفتہ کی یاد میں 8 آنسو روئے۔ 1933 میں شاہ نادر خان شہید کی دعوت پر اس عملی وفد کے ساتھ افغانستان گئے جس میں وفد میں سر راس مسعود اور علامہ سید سلیمان ندوی بھی شریک تھے۔ بادشاہ نے بہت اخلاص کے ساتھ راز و دارانہ گفتگو کی اور اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دیر تک گفتگو کرتے رہے اور روتے رہے۔ سلطان محمود غزنوی اور حکیم سنائی کے مزار پر پہنچ کر ان کا جذبہ بے اختیار پھر رشک حسرت کی شکل میں ظاہر ہوا جس نے نظم کا لباس پہنا۔ اس سفر کے تاثرات ان کے معرکۃ الآراء نظم مسافر میں ملاحظہ کیجیے۔ اقبال کی سماجی، علمی اور ادبی خدمات کے مد نظر برطانیہ حکومت نے ان کو سر کے خطاب سے نوازا۔ خطاب ملنے کے بعد علامہ اقبال کے دوستوں کو لگا
کہ شاید اب اقبال کی قومیت، اسلامیت، انگریز مخالفت کی لے دھیمی پڑ جائے گی۔ اقبال کے فلسفہ خودی اور بے خودی پر جامع مضمون لکھیے۔ جواباً عرض ہے، علامہ اقبال کا شمار اردو شاعری کے ان معماروں میں ہوتا ہے جنہوں نے اردو شاعری کو فکر اور فلسفہ اور گہرائی سے نوازا۔ علامہ نیاز فتح پوری نے اپنے مضمون اقبال کا فلسفہ خودی، فکر و نظر علی گڑھ میں صحیح لکھا ہے کہ ہمارے شاعروں میں شاید ہی کوئی شاعر ایسا ہوگا جس کی شاعری کے مدارج و منازل اور خیال کے موڑ اس قدر واضح اور نمایاں ہوں جتنے اقبال کے یہاں نظر آتے ہیں۔ فلسفہ خودی بھی ان کی شاعرانہ حیات کا ایسا ہی ایک اہم موڑ ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری کا ابتدائی دور وہ تھا جب انہوں نے اپنے استاد مرزا داغ دہلوی کی اتباع میں روایتی قسم کی غزل گوئی شروع کی، لیکن اسے حالی کی دعاؤں کا اثر کہیے یا ماحول کا تقاضا، دنیا کے سیاسی حالات کے مطالعے کا نتیجہ قرار دیجیے یا فطرت کا فیضان، بہرحال اقبال اس منزل سے جلدی گزر گئے اور اپنا راستہ الگ نکال لیا۔ پہلے وہ وہی کہتے تھے جو دوسروں سے سنتے تھے، اور اب وہ کہنے لگے جسے وہ خود محسوس کرتے تھے، یعنی ان کی شاعری کا روایتی دور درائتی دور میں تبدیل ہو گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب وہ اپنی قومی نظموں سے وطن کی انجمن حمایت اسلام لاہور میں نئی زندگی پیدا کر رہے تھے، اور رسالہ مخزن میں ان کی منظومات میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ اقبال کی یہ پہلی شناخت تھی جس نے سب سے پہلے اقبال کو ایک سنجیدہ مفکر شاعر کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس دور میں اقبال نے دو قسم کی نظمیں لکھی، ایک وہ جس سے ان کا ایک بلند نظر مصلح اور وسیع المشرب انسان ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ اس قسم کی نظموں میں ہمالا، آفتاب، ترانہ ہندی، نیا شیوالا، سوامی رام تیرتھ، نانک اور رام وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ دوسری قسم میں ان کی بعض منظریہ نظمیں ہیں، مثلاً ماہ نو، ستارہ، لالا و صحرا، کنارۂ راوی وغیرہ، اور بعض وہ ہیں جو تو موضوع اور غزل ہی کے مخصوص عنوانات پر، محبت، فراق، تنہائی، وصال وغیرہ، لیکن ان سب میں تغزل سے زیادہ تفکر، آرٹ سے زیادہ آفاقی محبت کا وجود پایا جاتا ہے، اور ٹیکنیک بھی بہت کچھ بدلی ہوئی ہے۔ خودی کی تعریف کرتے ہوئے اقبال نے اسرار خودی کے دیباچے میں لکھا ہے، لفظ خودی کے متعلق ناظرین کو آگاہ کر دینا ضروری ہے کہ یہ لفظ اس نظم میں بامعنیٰ غرور استعمال نہیں کیا گیا ہے جیسا کہ عام طور پر اردو میں مستعمل ہے۔ اس کا مفہوم محض احساس نفس یا تعین ذات ہے۔ خودی پر اقبال کے اصرار کی شدت یہاں تک ہے کہ ان کے نزدیک اللہ کا انکار کرنے والا کافر ہے تو خودی کا انکار کرنے والا کافر سے بھی بڑھ کر ہے۔ منکر حق نزد ملا کافر است، منکر حق نزد ملا کافر است، منکر خودی نزد مومن کافر ترست، منکر خود نزد مومن کافر ترست۔ اقبال کے خودی پر بحث کرتے ہوئے علامہ میکش اکبر آبادی نے نقد اقبال میں لکھا ہے کہ علامہ اقبال کا فلسفہ خودی و شعر کا موضوع انسان کی انفرادیت ہی ہے،
ان کے خیال میں حیات کا اعلیٰ ترین مظہر انسان کی ذات یا خودی ہے۔ ان کے تمام فلسفیانہ نظریات کا مرکز یہی نکتہ ہے۔ اقبال کی خودی تاریخ کے ہر دور میں توسیع پذیر رہی ہے۔ یہ فلسفہ حضرت ابوبکر صدیق اور دوسرے صحابی رسول حضرت عمر فاروق اعظم کے درمیان کا کار خیر میں کمپٹیشن کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ جب اقبال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر نظم لکھتے ہیں تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے درمیان ایک دوسرے پر برتری لے جانے کے جوش نیک کامی کی طرف یوں اشارہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو اللہ کی راہ میں مال و دولت صرف کرنے کی دعوت دی۔ حضرت عمر بہت خوش ہوئے کیونکہ اس روز ان کے پاس کئی ہزار درہم تھے۔ انہوں نے سوچا کہ آج تو ابوبکر پر ضرور سبقت و برتری پاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوشی دیکھ کر پوچھا، اے عمر، تم نے اپنے عیال کی خاطر بھی کچھ چھوڑا ہے یا نہیں؟ کیونکہ مسلمان کو خواہش و اقارب کا حق گزار ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ فرزند اور زن کا حق نصف مال چھوڑ کر باقی جو کچھ ہے وہ ملت اسلامیہ پر قربان کرنے کے لیے لایا ہوں۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق تشریف لاتے ہیں اور جو کچھ بھی ان کے پاس تھا وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت اسلامیہ کی خاطر نذر کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، دریافت کرتے ہیں کہ کچھ اپنے عیال کی خاطر بھی چھوڑ آئے ہو؟ ابوبکر صدیق نے عرض کرتے ہیں، اے تجھ سے دیدائے ماہ او انجم فروغ گیر، اے تجھ سے دیدہ ماہ او انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تقویر روزگار۔ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اس کے باوجود ابوبکر یا عمر یا بلال حبشی کو نہ فخر اور غرور ہے، نہ احساس برتری۔ احساس برتری کے خاتمے اور احساس ذات کے عرفان کا نام ہی اقبال کے نزدیک احساس خودی یا اسرار خودی ہے۔ اقبال کا یہ شعر، خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اسی نظریہ سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ ان کے نزدیک خدا کی خلاقی خود انسان کی تخلیق کے زندگی کا نام ہے، اور اسی حقیقت کو قرآن پاک میں اس طرح ظاہر کیا گیا ہے۔ اقبال کے یہاں خودی اور عشق میں کوئی فرق نہ تھا، لیکن یہ عشق متعارف قسم کا عشق نہیں، اس سے مراد خود اپنی ذات اور اپنے میلان ارتقاء کا عشق تھا۔ ہست معشوق نحل اندر دلت، چشم اگر داری بیاں نمایت، عاشقان اوز خواں خوب تر، خوشتر و زیبا تر و محبوب تر۔ احساس خودی اور ارتقاء خودی کے باب میں اقبال نے کسی ایسے جذبہ انانیت کی تبلیغ نہیں کی جو اپنے سوا ساری دنیا کو حرف غلط سمجھتا ہے، بلکہ انہوں نے ان تمام حیتوں اور ہستیوں سے محبت کرنا سکھایا جو جذبہ خودی سے پیدا ہونے والے امکانات اور ارتقاء کو بروکار لائے۔
علامہ اقبال نے خودی کی وضاحت میں ساکی نامہ کے آخری 2 بند لکھے ہیں. ان کے چند اشعار بطور نمونہ درج ذیل ہیں. خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیدار یہ کائنات، ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے، سفر اس کا انجام و آغاز ہے، یہی اس کی تقویم کا راز ہے، ازل سے ہے یہ کشمکش میں اسیر، ہوئی نہ کہ آدم میں صورت پذیر، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے. خودی کی ناگبہانی اور خودی کی ناگبہانی اور کامرانی کے لیے اقبال عقل حلال اور صدق مقال کو لازمی قرار دیتے ہیں تاکہ توحید ربانی اور عشق رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ثمرات حاصل ہو سکے. محمود کی چاکری اور عیازی نہ کرنے اور اپنی حفظ خودی کی قیمت سمجھنے کی تلقین کرتے ہیں. خودی کی مثال حضرت علی سے دیتے ہیں جن کی عظمت و قوت حیدری اور جن کے کمال فقر و مستی اور جن کے متوازن جلال اور جمال کی ہستی اسورہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ تھا. ملاحظہ فرمائیں خودی کے نگہباں کو ہے زہرناب، وہ نا جس سے جاتی رہے اس کی آب، خرد خال محمود سے درگزر، خودی پر نگاہ رکھ عیازی نہ کر، وہی سجدہ ہے لائق احترام، کہ ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پر حرام، یہ عالم یہ بت خانہ چشم و گوش، جہاں زندگی ہے فقط خورد نوش، خودی کی ہے یہ منزل اولی، مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں، پڑے جا یہ کوہ گراں توڑ کر، بڑے جا یہ کوہ گراں توڑ کر، طلسم زماں و مقا توڑ کر، خودی شیر مولا جہاں اس کا صید، زمیں اس کا صید آسماں اس کا صید. اقبال مشرقی اور مغربی علوم پر گہری نظر رکھتے تھے. ان کے مطالعہ کا وسعت اور گہرائی کا اردو ادب میں کوئی ثانی نہیں. پھر وہ اپنی متاع و فقیری کو اپنے قافلے میں لٹا کر ٹھکانے لگانا چاہتے تھے. ان کی شاعری کا ایک مقصد تھا جس نے انہیں ساری عمر سرشار رکھا. زبان کے اقتباس پر اتنی توجہ کی قدرت کلام حاصل ہو جائے، خیالات کی کثرت اور کثرت میں ایک نقطۂ نظر کی وحدت، مشرقی ادب کے بلند نمونوں کے ساتھ مغربی شعراء خصوصاً گوئٹے سے تعارف، ان سب چیزوں نے مل کر اقبال کے فلسفہ خودی کو تشکیل کی ہے. اقبال نے خودی کو بطور فلسفہ پیش نہیں کیا، وہ اسے ایک لاحلہ عمل یا بنیادی فکر کے طور پر پیش کرتے ہیں. اقبال کے نزدیک خودی کا مطلب ہے احساس خودداری، یعنی اپنے اختیار، اپنی طاقت اور اپنی منزل کا صحیح اور ادراک. اسی خیال کو منصور حلاج کے الفاظ میں انا الحق یا صوفیہ کی اصطلاح میں عرفان نفس یا مولانا ابوالکلام آزاد کے الفاظ میں خود شناسی کہا جا سکتا ہے. لندن میں انہوں نے یونانی فلسفہ کا مکمل مطالعہ کیا، حکمائے اسلام کے نظریوں پر پھر سے تنقید نظر ڈالی، فلسفہ جدید کے افکار پر غور کیا، اشراقین اور متصوفین کے خیالات پر نظر غائر ڈالی، اور آخر جب وہ یورپ سے واپس آئے تو ایک مخصوص نظریہ حیات، ایک متعین فلسفہ زندگی کا شعور لے کر واپس آئے، جس کو انہوں نے اپنی مشہور کتاب اسرار خودی کے ایک ذریعے
سے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اسرار خودی اقبال کی نہایت اہم تصنیف ہے، کیونکہ یہی اصل بنیاد ہے ان تمام نظریوں کی جو بعد کو پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ اور ضرب الکلیم وغیرہ متعدد مختلف کتابوں کی صورت میں ظاہر ہوئے، اور جنہوں نے ایک ایک کر کے ان تمام گروہوں کو کھولنا شروع کیا، جو نہ صرف ان کے بلکہ دوسرے مفکرین کے ذہنوں میں بھی پڑی ہوئی تھی۔ اپنی مشہور نظم ساقی نامہ میں اقبال کہتے ہیں، یہ موج نفس کیا ہے؟ تلوار ہے۔ خودی کیا ہے؟ تلوار کی دھار ہے۔ خودی کیا ہے؟ راز درون حیات۔ خودی کیا ہے؟ بیداری کائنات۔ خودی جلوہ مست و خلوت پسند، سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند۔ مغربی فلسفہ میں اقبال کو برگسا سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ برگسا اقبال کا ہم عصر تھا اور دونوں میں مختلف فلسفیانہ مباحث پر گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ اقبال احساس خودی اور حرکت عمل کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے تھے، اور اس باب میں ان کے جذبات کی شدت کا یہ عالم تھا کہ ابلیس اور آدم کی روایت میں انہیں ابلیس کا کریکٹر اس لیے زیادہ پسند آیا کہ اس نے انسان کو مقصد آفرینی کی طرف متوجہ کیا، اور آدم کو زندگی کا یہ راز بتایا کہ دمادم رواں ہے یم زندگی، دمادم رواں ہے یم زندگی، ہر ایک شے سے پیدا ہے رم زندگی، ہر ایک شے سے پیدا ہے رم زندگی، گرا گرچہ ہے صحب آب و گل، گرا گرچہ ہے صحبت آب و گل، خوشی آئی اس محنت آب و گل، خوش آئی اسے محنت آب و گل۔ مندرجہ ذیل اقتباس میں سے کسی ایک کی تشریح ما سیاق و سباق کیجیے۔ یعنی کہ اس کوشچن میں جو ہے ڈاکٹر علامہ اقبال کے کچھ غزلوں کے، نظموں کے اقتباس دیے ہوں گے جس کی تشریح ہمیں کرنا ہوگی۔ جیسے کہ نمبر 1، وہ فاقہ کش کی موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ وہ فاقہ کش کی موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، افغانیوں کی غیرت دی کا یہ ہے علاج، ملا کو اس کی کوہ و دمن سے نکال دو، اقبال کے نفس سے ہے لالہ کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ اس کا سیاق و سباق، علامہ اقبال کی شاعری محض تفنن طبع کی چیز نہیں، وہ ایک پیغامبر ہیں۔ ان کے بیشتر اشعار قرآن و حدیث کی تشریح و توضیح ہوتی ہے۔ اسلام کو مسلمانوں کی عملی زندگی سے نکال کر اس قوم کو کنگال کر دینا اور غضب خدا بندی کا نشانہ بنا دینا شیطان کا سب سے بڑا کام ہے۔ شیطان کو معلوم ہے کہ مسلمان میں جو غیرت ایمان ہے وہ شیطانی ٹولہ کے لیے بے حد خطرناک ہے۔ اس سلسلے میں وہ ہمیشہ فکر مند رہتا ہے۔ مندرجہ بالا اقتباس میں اقبال کی نظم ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام سے ماخوذ ہے۔ اس میں اقبال شیطان کے عالمی سازش کا پردہ چاک کرتے نظر آتے ہیں کہ کس طرح سے مسلمان کو اس کے دین کی سے الگ کر دو۔ تشریح: ابلیس اپنی ذریت کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ابلیس اپنی ذریت کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو مومن
فقر اور فاقہ سے ڈرتا ہے، نہ موت سے خوف کھاتا ہے، اس کا علاج آسان نہیں۔ اس کو موت سے ڈرانے اور مصائب سے دھمکانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ روح محمد اس کے دل و دماغ سے نکال دو۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ غریبوں عربوں کی غیرت ایمان کی حرارت کی جگہ انگریزی خیالات اور فلسفہ تہذیب اور دولت ان کے دامن میں ڈال دو۔ اس سے اسلام حجاز سے نکل کر یمن تک پورے خطہ عرب سے خود بخود خط نکل جائے گا۔ اہل حرم سے ان کی میراث چھین کر لادینی خیالات بھر دو۔ اس طرح افغانی بھی اسلام کے معاملے میں بہت سخت ہیں۔ ان کی غیرت دینی کا علاج یہ ہے کہ ان کے علماء اور مفتیوں کو ان کے آبادیوں سے خارج کر دو۔ یہ علماء حق یہی جہاد اور روح اسلام کے محافظ ہیں۔ نہ یہ رہیں گے نہ اسلام زیادہ دیر تک افغانیوں میں باقی رہ جائے گا۔ ایسا ہی ایک مرد مومن اقبال ہے جو بر صغیر ہند میں چراغ اسلام جلانے اور لوگوں کو مرکز محمد پر لانے پر سرگرم ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اسے دنیاوی مصائب میں گرفتار کرا دو تاکہ یہ ساری مجاہدانہ سرگرمیاں بھول جائیں، یا اسے ملک سے نکال کر کہیں دوسری جگہ بھیج دو جہاں اس کی آواز سننے والا کوئی نہ ہو۔ ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے صفات ذات حق اس سے جدا یا عین ذات، آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے، یا مجدد جس میں ہو فرزند مریم کے صفات، ہے کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات، کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ اتحیات کے ترشے ہوئے لات و منات، تم اسے بے گانہ رکھو عالم کردار سے، تاب تلبسات زندگی میں اس کے سب کے مہر و ہمات تھے۔ سیاق و سباق: ابلیس علامہ اقبال کے فکر کا ایک خاص محور ہے۔ ابلیس کے دمادم سرگرمیاں اقبال کو بہت متاثر کرتی ہیں۔ اس کردار کو لے کر اقبال نے کئی شاہکار نظمیں ابلیس کی مجلس شورا، جبرائیل و ابلیس اور ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام وغیرہ تخلیق کی۔ مندرجہ بالا اقتباس ان کی معرکۃ الآراء نظم ابلیس کی مجلس شورا سے ماخوذ ہے۔ اس نظم کے ذریعہ اقبال یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان ان دنوں محض فروعی اختلافات میں الجھے ہوئے ہیں، اصل کام کو بھلا بیٹھے ہیں۔ تشریح: اقبال کے زمانے تک فلسفیانہ اور منطقی سطح پر مسلمان جہاد اور اجتہاد پر غور و خوض کرنے کے بجائے عجیب نکتہ آفرینیوں میں الجھے ہوئے تھے۔ اقبال نے بتایا کہ یہ علمی مشاغافیاں مسلمانوں کے کسی کام کی نہیں، یہ دراصل ابلیسی چال ہے۔ بھلا اس بات سے کسی کو کیا فائدہ کہ عیسیٰ ابن مریم صلیب پر انتقال ہوا ہے یا زندہ ہے؟ اللہ کی صفات قادر، عالم، حافظ، متکلم وغیرہ اس کی ذات ہے یا نہیں؟ قیامت سے پہلے جو مسیح موعود آئیں گے مسیح ناصری ہوں گے یا مجدد حضرت عیسیٰ بن مریم کا پرتو؟ قرآن مجید کے الفاظ ایک دن فنا ہو جائیں گے یا باقی رہیں گے؟ ان عقائد پر مسلم متکلمین بحث کر رہے ہیں، گویا انہی پر مسلمانوں کی نجات کا دار و مدار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت میں کسی بھی مسلمان سے ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ ابلیس نے پرانے بتوں لات و منات کی جگہ یہ جدید لات و منات تراش کر پیش کر دیے ہیں۔ اسی تحریک کو
آگے بڑھانے کے لیے ابلیس اپنے فرزندوں سے کہتا ہے کہ تم سب ان مسلمانوں کو دنیا میں کوئی اہم کردار ادا کرنے سے اسی طرح باز رکھو تاکہ زندگی کی ہر بساط پر اس کی تمام چالیں ناکام ہوتی رہیں اور ابلیس جال پورے عالم پر چھا جائے، ابلیس کا جال پورے عالم پر چھا جائے۔ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر، تیرے آسمان کے تاروں کی خیر، زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر، جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر، میرا دل میری رزم گاہ حیات، گمانوں کے لشکر یقین کا ثبات، یہی کچھ ہے ساقیے متاع فقیر، اسی فقیری میں ہوں میں امیر، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے۔ یہ علامہ اقبال کی شاعری ہے اور فلسفیانہ شاعری آپ لکھتے تھے۔ اس کی ہم سیاق و سباق اور تشریح کریں گے۔ تو سیاق و سباق ہے، مندرجہ والا اشعار علامہ اقبال کی معرکۃ الآراء نظم ساقی نامہ سے ماخوذ ہے۔ ساقی نامہ اقبال کی زندگی کے آخری دور کی یادگار ہے، اس لیے اس نظم میں ان کا فن اور فکر اپنی تمام گہرائی اور گہرائی کے ساتھ موجود ہے۔ اقبال کی نظام فکر اور فنی خوبیوں کو سمجھنے کے لیے اس نظم کو سمجھنا لازمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو زبان و ادب کے طالب علموں کے لیے ہر تعلیمی نصاب میں یہ نظم عام طور پر شامل رہتی ہے۔ اقبال کے تصورات یعنی تصور مرد مومن، جہاد، اسلام، ابلیس، عشق، عقل، فلسفہ خودی جیسے فلسفے اپنی تمام تر جزیات کے ساتھ اس نظم میں موجود ہیں۔ مندرجہ بالا اقتباس میں وہ اللہ رب العزت کو ساقی قرار دیتے ہوئے دعا کرتے ہیں۔ تشریح، علامہ اقبال دعا کرتے ہوئے اللہ پاک سے کہتے ہیں کہ یا رب العزت انسان کی عقل کو غلامی سے آزاد کر، اس کو قوم و ملت کی فکر عطا کر۔ عام طور پر بزرگ افراد استاد اور جوان یا نو عمر طالب علم ہوتے ہیں، مگر اقبال دعا کرتے ہیں کہ ایسے پیر بزرگ افراد جن کی اندر مرد مومن کی صفات نہیں، ان کی تربیت کے لیے طارق بن زیاد یا اقبال جیسے نوجوانوں کو استاد بنا کر بھیج دے، دل کو حضرت علی مرتضیٰ حضرت صدیق اکبر جیسی بے چینی اور بے قراری کے ساتھ معمور کر دے، مسلمان کے دل سے وہی تیر پھر سے پار کر جس سے سینہ میں تمنائے شہادت پھر سے بیدار ہو جائے، تو اپنے آسمان کے تاروں اور زمین پر ستاروں کی طرح چمکنے والے شب بیدار مومنوں کو خیرات کے طور پر، جوانوں کو سوز جگر، میرے جیسا عشق اور میری طرح کی نظر بخش دے، امت مسلمہ کی کشتی و دنیاوی گرداب میں پھنس گئی ہے، اسے طوفان سے نکال دے اے میرے رب، میرے دل میں گمانوں کا لشکر اور زندگی کے میدان جنگ میں یقین کی مضبوطی موجود ہے، میری یہ صفات ہی میری سب سے بڑی کائنات ہے، ان معمولی سمجھی جانے والی صفات کے بدولت ہی میں خود کو فقیری میں بھی امیر محسوس کرتا ہوں، کیونکہ یہ صفات میرے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں۔ تو اے میرے خدا، میری اس متاع کو میرے قافلے یعنی میرے امت اسلام میں لٹا دے، ہر شخص کو یہ صفات بخش دے تاکہ وہ ملت اسلامیہ کا کام کر سکے۔ درج ذیل اشعار کے
اپنے الفاظ میں خلاصہ تحریر کیجیے۔ پہلا اقتباس: آیا اے کائنات کا معنی دریاب تو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ بو، فرصت کشمکش مداح اے دل اے بے قرارا، یک دو شکن زیادہ کن گیسوئے تابدارا۔ تشریح: مندرجہ والا اشعار مدحیہ اشعار ہیں۔ علامہ اقبال ان اشعار میں مدح کے ساتھ دعا بھی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، اے رب العالمین، کہ آیاتوں و نشانات کے صحیح معنی صرف تو ہی جانتا ہے۔ تیری تلاش میں یا تیری معرفت کی جستجو میں بے شمار لوگ فردن فردن اور قافلہ در قافلہ نکلے ہیں، لیکن تجھے پانا کیا اتنا آسان ہے؟ لہٰذا میرے دل بے قرار کو کشمکش میں مت ڈال، اپنی تابدار زلفوں کی پیچیدگیاں اور بڑھا کر میری تشنگی میں اضافہ فرما۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے انوار و برکات سے میرے دل بے قرار کو صبر و سکون عطا فرما۔ کچھ غم نہیں جو حضرت واعظ ہیں تنگ دست، تہذیب نو کے سامنے سر اپنا خم کرے۔ رد جہاد میں تو بہت کچھ لکھا گیا، تردید حج میں کوئی رسالہ رقم کرے۔ تشریح: بانگ درا میں شامل یہ اقبال کے ظریفانہ اشعار قطعہ کی شکل میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت واعظ مالی طور پر اگر تنگ دست ہیں تو پریشانی کی کوئی بات نہیں، انہیں اب جدید تہذیب کے آگے سر جھکانے کی عادت ڈال لینا چاہیے۔ مثال کے طور پر اس غربت کا حل یہ ہے کہ اب تک جہاد اور جہاد کے رد میں بہت کچھ لکھا ہے، تو اب حج کی ضرورت نہیں کہ موضوع پر ایک کتاب چند صفحات کی لکھ دے۔ لوگ اسے ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور حضرت واعظ کی غربت دور ہو جائے گی۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تشریح: علامہ اقبال نے شاہین پرندے کو اپنی شاعری کا بطور استعارہ پیش کیا ہے۔ شاہین کے علاوہ انہوں نے ممولے اور شہباز کو بھی اس کی خوبیوں کی بنا پر پسند کیا ہے۔ علامہ اقبال یہاں اسی طائر لاہوتی سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے لاہوتی پرندے، اس کھانے سے موت بہتر ہے، جس کے کھانے سے اڑان میں سستی آئے یا جس کو حاصل کرنے میں انا کو ٹھیس پہنچے، لہٰذا ایسے تمام کھانوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نقش ہے سب ناتمام خونے جگر کے بغیر، نقش ہے سب ناتمام خونے جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خونے جگر کے بغیر۔ تشریح: علامہ اقبال کا فلسفیانہ انداز ہر شعر سے ظاہر ہوتا ہے۔ خون جگر یعنی سخت محنت اور مکمل توجہ کی اہمیت بتاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جب تک کوئی کام دل لگا کر نہیں کیا جاتا یا خون جگر سے سینچا نہیں جاتا، ادھورا رہتا ہے۔ بغیر خون سے سینچے سارے نقش و نگار بیکار اور بے معنی لگتے ہیں، اور گیت و نغمہ بھی بغیر درد دل کے سوا سودائے خام ہیں، اس کے سننے میں بھی کوئی لطف نہیں آئے گا۔ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ تشریح: علامہ اقبال اس شعر میں اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے
انسان اول حضرت آدم کو ایک حکم نہ ماننے پر جنت سے نکال دیا تھا اور پاداش کے طور پر اسے دنیا میں بھیج دیا۔ علامہ اقبال اس طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں کہ تو نے پہلے مجھے جنت سے نکل جانے کا فرمان کیوں سنایا تھا؟ اب دنیا میں آ کر میرے سامنے بہت سے کام ہیں، دنیاوی سفر مکمل کرنے کے بعد ہی میں تیرے پاس آؤں گا، اب میرا انتظار کر۔ گویا اقبال اللہ کو نہایت لطیف انداز میں اپنے دنیا میں بھیج دیے جانے کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ برگِ گل پر رکھ گئی شبنم کا موتی باد صبح، برگِ گل پر رکھ گئی شبنم کا موتی باد صبح، اور چمکاتی ہے اس موتی کو سورج کی کرن۔ تشریح: علامہ اقبال نیچرل شاعری میں بہت ہی اچھی مہارت رکھتے ہیں۔ یہ شعر اس کی عمدہ مثال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صبح کی ٹھنڈی ہوا شبنم کا موتی پھول کی پتی پر رکھ کر چلی گئی اور سورج کی کرن اس کو روشن ہیرا بنا رہی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام کا آغاز مختصر ہوتا ہے، پھر حالات ایسے قیمتی یا کارآمد بنا دیتے ہیں۔ 7واں شعر: شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں، شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں، مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدظن ہو گئے، مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدظن ہو گئے، واعظ میں فرما دیا کل آپ نے یہ صاف صاف، واعظ میں فرما دیا کل آپ نے صاف صاف، پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے۔ تشریح: مندرجہ بالا اشعار علامہ اقبال کے ظریفانہ اسلوب کی بہتر مثال ہے۔ اقبال صرف سنجیدہ مزاج کے ہی شاعر نہیں تھے، ان کے کلام میں ظریفانہ لہجہ بھی اکثر نظر آتا ہے۔ اس شعر میں وہ کہتے ہیں کہ شیخ صاحب پر پردہ کی پابندی کا الزام لگانا ٹھیک نہیں، کالج کے لڑکے ان سے خواہ مخواہ ہی بدظن ہو گئے ہیں۔ شیخ صاحب نے اپنے کل کے وعظ میں صاف صاف کہہ دیا کہ لڑکیاں آخر پردہ کس سے کریں، جبکہ مردوں نے ہی اپنے چہرے عورتوں کی طرح چکنے بنا لیے ہیں۔ گویا یہ طنز ہے ان لوگوں پر جو داڑھی مونچھ جیسی مردانہ شناخت سے محروم رہتے ہیں۔ 8واں: سونے والوں کو جگا دے شعر کے اعجاز سے، سونے والوں کو جگا دے شعر کے اعجاز سے، خرمن باطل جلا دے شعلۂ آواز سے۔ تشریح: علامہ اقبال کے نزدیک شاعری محض دل بہلانے کی چیز نہیں، بلکہ یہ کار پیغامبری ہے۔ اس لیے وہ شاعروں کو خطاب کرتے ہوئے نصیحت کرتے ہیں کہ شعر ایسا کہیے کہ اس کی کرامات اور اثر سے سونے والے جاگ جائیں اور تمہاری نوائے خروش باطل کی خرمن کو جلا کر خاکستر کر دے۔ 9واں شعر ہے: توڑ دیتا ہے بت ہستی کو ابراہیم عشق، توڑ دیتا ہے بت ہستی کو ابراہیم عشق، ہوش کا وہ وارد ہے گویا مستی تسنیم عشق، ہوش کا وارد ہے گویا مستی تسنیم عشق۔ تشریح: یہ شعر اقبال کے پہلے مجموعہ کلام بانگ درا کی نظم سوامی رام تیرتھ سے ماخوذ ہے۔ سوامی رام تیرتھ جنوبی ہند کے قدیم اور عظیم فلسفی تھے۔ اقبال نے ان کے فلسفیانہ افکار کو خاص طور پر پڑھا ہے۔ اس شعر میں وہ سوامی رام تیرتھ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عشق حاصل زندگی ہے، عشق حاصل زندگی ہے، عشق ہو تو حضرت ابراہیم جیسا ہونا چاہیے جو ہستی کے صنم کو توڑ کر رکھ دے، تسنیم عشق ہی ہوش کے آغاز کا سبب ہے۔